اچھا شیر افضل مرزا صاحب، فائنل کال کے بعد بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا گیا ہے۔ فرد جرم عائد کی گئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں کل ان پر بطور قانون دان اور اپنی ٹیم کے اہم رکن ہونے کے ناطے آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے کہ لمبے عرصے تک خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں؟ پلاننگ تو ان کی یہی ہے، اور یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں سے امید اب ختم ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کوئی اتنا اہم کیس نہیں ہے، میں اس کیس میں وکیل رہا ہوں، اور لہٰذا اس کیس میں فرد جرم بننا یا اس جیسے اور بہت سارے کیسز میں ان کی کوئی لیگل ویلیو ایسی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی کریڈیبل ایویڈنس ہے۔ بالکل صحیح۔ اور 26 نومبر کے واقعے کے بعد واٹا صاحب ایک دم سر اچانک ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلانے کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، سیاسی کشیدگی ختم کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں، ملاقاتیں بھی ان کی زور شروع سے جاری ہیں، اور پھر ایک دم ایک ایسا فارمولا سامنے آتا ہے قومی حکومت کا جس کے لیے بازگشت ہو رہی ہے، قومی اتحاد کا۔ پی ٹی آئی اگر کوئی ایسا اتحاد بنتا ہے تو اس میں ساتھ دے گی، اور واٹا صاحب کا موٹو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ واوڈا صاحب جو ہیں وہ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ کوئی اچھی بات اس کے منہ سے ہم سن رہے ہیں، لیکن جو آپ نے قومی گورنمنٹ کی بات کی ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اپنے ماضی کے خصوصاً 2 سال کے سٹان سے ہٹ کر اس چیز کو اپنائیں گے جو ہم 1 سال یا 1.5 سال پہلے اپنا سکتے تھے۔ یہ میرا خیال ہے ہمارے اصول سے، ہمارے خان کی آئیڈیالوجی سے، اور جو جدوجہد کا نعرہ دیا ہے حقیقی آزادی سے، اس سے متصادم ہے۔ ہم بالکل بھگت صحیح۔ رہے ہیں اور مزید بھگت سکتے ہیں، لیکن ملک میں مصلحتوں کے تحت دوبارہ جو ہے اسی نظام کا حصہ بننا جو ہے میرا خیال میں ہماری اس جدوجہد، یہ جو مار پیٹ، جو ظلم جبر ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پھر ہم یہ فضول میں رائگاں ہو جائے گا۔ اور سر اگر اس وقتی ارینجمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اوپر آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس وقتی ارینجمنٹ کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا قبول کریں گے؟ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ نون سے پیپل پارٹی بدرجہ بہتر ہوگی۔ یہ پی ٹی آئی کی رائے نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے، لیکن یہ بانی پی ٹی آئی کا جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ چلنے کے حوالے سے میں آپ کو یاد دلا دوں، 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی ایک کوشش ہوئی تھی، خان صاحب نے اس وقت بھی جو ہے ریجیکٹ کیا تھا، ورنہ فوراً 8 فروری کے بعد شاید ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے جو مزاج اور جو خان کا سٹائل ہے وہ ایسے مصلحت پہ بھی راضی ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اور احتجاج کے بعد اب جو یہ سول نافرمانی کا ایک دفعہ پھر سے نعرہ بلند ہوا ہے 2014 کے بعد، آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو پائے گا؟ اور یا پھر اگر اسے حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ ہٹ قرار دیا جائے تو آپ کو نہیں لگتا اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا؟ پاکستان میں حکومت کے نظام کو جو ہے ایکسپوز کیا گیا کہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے، تو لہٰذا پھر یہ یہاں پہ کنسٹیٹیوشن پہ حملے ہوئے، مینڈیٹ پہ حملے ہوئے، عدلیہ پہ حملے ہوئے، یہ بڑے نقصانات ہیں، اداروں کو جو ہے بالکل پابجولا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو ملک بھگت چکا ہے ان 2 سالوں میں، خدا کسی اور ملک میں ایسے حالات نہ لائیں۔ اور اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشی طور پہ بھی ملک جو ہے وہ کوئی نقصان جو ہے پاتا ہے، ہمارے ملک کی محبت یا بالوطنی کا تقاضا ہے کہ تمام قوتیں صرف اس مملکت خداداد پاکستان پہ رحم کریں، اس پاکستان میں بسنے والی مخلوق پہ رحم کریں، انا سے، ضد سے، اکڑ پن سے باز آ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ یقین کریں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سیاسی پارٹیاں، یہ ادارے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب، اور کسی حد تک میں اپنا بھی ذکر کروں گا کہ ہم سب اتنے جو ہیں اٹ دھرم ہو سکتے ہیں
اور میرا خیال تھا کہ کسی ایک مرحلے پہ جو ہے سلجھاؤ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، کوئی بات چیت ہو جائے گی، پاکستان کا لوگ سوچیں گے. لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور آپ یقین کریں نفرت پھیلتی جا رہی ہے لسانی بنیادوں پہ، اداروں کے خلاف نفرت. تو پہلی مروت دفعہ صاحب میں یہ اسی جو طبقے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور بند گلی میں جو ہم پہنچ چکے ہیں، حکومت آپ کو سپیس دینے پہ تیار نہیں ہے، آپ لوگ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو سر یہ تیسرا راستہ کہاں سے نکلے گا؟ پاکستان جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے. پاکستان اپنی تاریخ میں بننے کے بعد سے لے کر آج تک اتنے شدید کرائسس کا شکار نہیں ہوا ہے. جو کرائسس آج ہیں آپ یقین کریں، ابھی خیبر پختونخوا بلوچستان بلکہ افغانستان میں بھی جو پنجاب اور اسلام آباد میں پشتونوں کے ساتھ نسلی اور لسانی بنیادوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے ایک شدید نفرت کی لہر اٹھی ہے. یہ چیزیں جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے. بالکل ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنی چھوٹے سے معمولی سی اقتدار کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے اس مٹی کے ساتھ جو ہے اتنا ظلم کرنا کسی فریق کو زیب نہیں دیتا ہے. اور مروت صاحب ایک آخری سوال، بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور پارٹی کے لوگ اور پارٹی ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا اور چلتا وہی ہے جو خان چاہتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ ہمیشہ سے خان کی اس نظریے کا قائل ہوں کہ موروثی سیاست جو ہے وہ سیاست کے لیے زہر قاتل ہے. میں خان کے اور خان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کے ساتھ ہوں، اور میرا خیال ہے جو خان کے اہل خانہ ہیں، ان کی زوجہ، ان کی بہنیں، ضرورت کے وقت ایک تقویت انہوں نے دی ہے پارٹی کو. اب اس میں اگر کوئی اسٹریٹجی پہ کوئی اختلاف ہوا، لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہے اور یہ تقویت دے رہے ہیں، اس حد تک جو ہے ہمیں قابل قبول ہیں، اور ہم خان کی خواہش اور رضا سے یہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو اس اسپیکٹرم میں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح.